الرحمن اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، دنیائے انسانیت کی نوید مسرت۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور چلیں میں شروع کرتی ہوں دوسرے عشرے کی دعا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میرے رب، میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تیری جانب پلٹتا توبہ کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ رمضان المبارک سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں باران رحمت کی فضا پررحمت بن کر برس رہی ہے، اور اب دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، رات بھی اسی کی ہے، لیکن اس کی رحمت اپنے بندے کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو لیلۃ القدر بنا دیا اور کسی مہینے کو مبارک بنا دیا۔ اگرچہ رمضان کو عشروں تقسیم کرنے والی حدیث ضعیف ہے، تاہم اس کو ایک استعارے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، روایت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس طرح دوسرا عشرہ گویا مغفرت کا معجزہ ہے۔ دنوں اور عشروں کی تقسیم اپنی جگہ پورا ماہ رمضان المبارک ہی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت سے مستحق بناتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقات و عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، چونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک کے عشرۂ مغفرت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، اور حکم حاکمین نے اپنی کتابوں اپنی گناہوں کی معافی کے لیے درخواست بھی استغفار سے انسان کے اندر تکبر کا مادہ بھی ختم ہوتا ہے۔ نامۂ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس شخص کے نامۂ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، اس کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ ناظرین کرام، استغفار آخرت کے اعتبار سے بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ گویا استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ دنیا و انسانیت کو عذاب اور بلاؤں سے اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ آج ساری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسی عالمگیر وبا اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آج اس کی سخت سے سخت ضرورت ہے کہ مسلمان کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے استغفار سے دنیائے انسانیت میں وبا سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی سماجی بھی ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور تم پر بکثرت بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اور قرآن مجید کی اور آیات میں بھی بہت واضح طور پر آیا ہے کہ استغفار کی برکت سے انسان کے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فقر و محتاجی سے بچائے گا اور اس کو مال و دولت بھی دے گا، اس کو دنیا میں قوت و شوکت بھی عطا فرمائے گا۔
ناظرین کرام، حدیث میں بھی استغفار کے فضائل بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس طرح بیان کیے گئے ہیں، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے نکلنے کی راستہ بتاتا ہے، اسے ایسی جگہ روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے اس عشرۂ مبارک کو ہم اس طرح آباد کریں کہ ہمارے زبان استغفار سے تر رہے، ہماری کوئی خالی وقت ایسا نہ ہو جس کو ہم استغفار کی کثرت سے پر نہ کر لیں۔ ناظرین کرام، عشرۂ مغفرت کو اگر استعارے کے طور پر مغفرت سے منسوب مانا جائے تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس چیز کی امید اللہ رب العزت سے اپنے لیے کرتے ہیں، وہی کام ہم اپنے طور پر اس کی مخلوق کے لیے کریں، یعنی اپنے دل سے کینہ و حسد اور بدلے کے تمام جذبات کو نکال کر باہر کر دیں۔ اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہے، ہمارے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے، ہم کو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم یک طرفہ طور پر اس کو معاف کریں، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکیں اور جس شخص سے بھی کوئی عداوت کا جذبہ ہو اس کا نام لے کر اس کو معاف کر دیں۔ اگر فون کر سکتے ہوں تو فون کر کے اس سے بات کریں تاکہ ہمارا دل پوری طرح صاف ہو جائے۔ اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم آپ کو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک سے ایک قیمتی حصے کے حقدار ہوں گے، جو دنیا اور آخرت کے دونوں جگہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔